والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم، اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی کتاب ہے. الحمدللہ آج سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی دوسری سورت ہے اور یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی. اس سورہ کا نام بقرہ ہے یعنی گائے والی سورت. اس سورت کو گائے والی سورت یعنی اس سورہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آگے چل کر اس سورت کے اندر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے. اب اس سورہ کی ابتدا ہوتی ہے الف لام میم. یہ 3 حروف ہے، الگ الگ حروف ہجا. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. حروف ہجا انہیں کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اس سورت کی جو ابتدا ہوئی ہے الف لام میم سے، اس کے بارے میں مفسرین کرام کئی ایک توجیہات بیان کرتے ہیں. بعض نے الف لام میم کو سورہ کا نام قرار دیا، بعض نے الف لام میم کو اسم القرآن، قرآن کا نام قرار دیا، بعض نے الف لام میم کو اسماء اللہ قرار دیا، اور بعض نے الف لام میم کو متشابہات کہا ہے. یعنی یہ وہ آیتیں ہیں جو متشابہات رکھتی ہیں. الغرض اصل یہ جو حروف ہیں ہمارے نزدیک یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف جن کا کوئی معنی نہیں ہے. امام ابن الجوزی اور دیگر ان الفاظ کے بارے میں، الف لام میم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ، یہ حروف، اس کا معنی اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. ہمارے نزدیک یہ حروف مقطعات ہیں. مقطعات یعنی علیحدہ علیحدہ لکھے جانے والے حروف. الف لام میم ان کو مکمل پڑھا جاتا ہے، یہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے، یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف ہیں. ان کے معنی کے بارے میں کوئی روایت مستند نہیں ہے. البتہ یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ یہ الف لام میم متشابہات میں سے. اس کے بعد سورہ بقرہ کی دوسری آیت ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. ریب شک کو کہتے ہیں، ریب شک کو کہتے ہیں. فیہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہدی للمتقین یہ متقیوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے. اب یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ متقین سے مراد کون ہے. متقین سے مراد کون ہے؟ ذالک الکتاب سے مراد القرآن المجید، یہ آخری کتاب منزل من اللہ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ہمارے اور آپ کے لیے جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کتاب پر عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. اور جو دین اسلام کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہدی للناس لوگوں کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جائے. ہدی للمتقین سے مراد مومنین ہے. ہدی للمتقین یعنی متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کا خوف اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کی خشیت اختیار کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے. متقین سے مراد مومنین ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے جو قرآن نازل کی ہے وہ تو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اور اسی طریقے سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَرَحْمَةٌ، اور آپ کہہ دیجئے کہ بے شک یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کر آئے
اسی طریقے سے سورہ یونس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین، مومنین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ لہذا یہاں پر متقین کا معنی واضح ہو گیا کہ متقین سے مراد مومنین ہیں۔ اب پھر آگے چل کر اللہ رب العالمین اس کے بعد آنے والی آیت نمبر 3، 4 اور 5 کے اندر مومنین کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ وہ مومنین، ان کی صفت کیسی ہوگی، وہ کیسے عادات اختیار کرنے والے ہوں گے، ان کی خصلت کیسی ہوگی، آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں ہم کل جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔